السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین۔ جی پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ سب کا؟ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آپ کی زندگی میں کبھی کوئی دکھ اور پریشانی نہ آئے، آپ اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے، آمین۔ جی بچوں، اب تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے، یعنی ہمیں پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا، وجہ کیا تھی؟ جی وجہ یہ تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون اچھے کام کرتا ہے۔ اچھے کام وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوں، اور اللہ کا طریقہ قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے۔ جی پیارے بچوں، ہمیں اللہ کا طریقہ جاننے کے لیے قرآن کو ترجمے سے سمجھ کر پڑھنا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی پڑھنا ہوگا۔ امید کرتی ہوں آپ سب نے سورۃ الفاتحہ کی پہلی 3 آیات کا ترجمہ یاد کر کے سنا دیا ہوگا، اور آپ کو ان 3 آیات سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف کروانا بھی آ گیا ہوگا کہ اللہ کون ہے۔ جی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف سب شکر اللہ کے لیے ہے، کیونکہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے، ہر ایک کو پیدا کرنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، اللہ بہت مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف۔ اب ہم آیت نمبر 4 کا لفظی ترجمہ یاد کریں گے۔ ایاک، صرف تیری، نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، اور جی بچوں پھر ایاک آ گیا، کا میں نے تجھ سے، صرف تجھ سے۔ نستعین، جی بچوں یہاں بھی نون شروع میں ہے نا زبر کے ساتھ، اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہم، جیسے نعبدو میں نون زبر نا کا ترجمہ تھا ہم، اور نستعین کا ترجمہ ہو گیا ہم مدد مانگتے ہیں۔ آیت نمبر 4 ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ترجمہ بنا اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ آیت نمبر 4 میں کہا جا رہا ہے ہمیں صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ ہمیں کیوں صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے؟ اس کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تعارف میں ہے۔ اللہ کیونکہ سب کا رب ہے، پالنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، ہمیں کھانا دیتا ہے، سب ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، اور رحمان اور رحیم بھی ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے، صرف اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے، صرف اور صرف اللہ کے آگے جھکنا چاہیے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، اور مدد بھی صرف اللہ سے مانگنی چاہیے۔ جی پیارے بچوں، ہم جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے، جبکہ لوگوں سے کچھ مانگے تو وہ ہمیں اچھا نہیں سمجھتے، انکار بھی کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھار تو ناراض بھی ہو جاتے ہیں، اور اگر ہماری مدد کر دیں تو بعد میں احسان جتاتے ہیں اور سب کو بتاتے ہیں کہ ہم نے اس کی مدد کی تھی۔ جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگا جائے تو وہ ناراض نہیں ہوتے اور نہ ہی احسان جتاتے ہیں، بلکہ خوش ہوتے ہیں۔ جی بچوں، جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ بعض اوقات لوگوں کے دل میں خیال ڈال دیتے ہیں، اور وہ خود سے ہی خوشی خوشی ہماری مدد کر دیتے ہیں، اور ہمیں مانگنا بھی نہیں پڑتا۔
جی پیارے بچوں، آج کی آیت سے ہم نے 2 باتیں سیکھی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، کسی قبر کو یا زندہ پیر کو سجدہ نہیں کرنا۔ دوسری بات یہ سیکھی ہے کہ جب بھی ہم پریشان ہوں، مشکل یا مصیبت میں ہوں، تو صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ جی بچوں، پچھلی دفعہ ہم نے کہا تھا کہ اگلی دفعہ ہم یہ بھی جانیں گے کہ جب اللہ ہم سے خوش ہوتا ہے تو ہمیں آخرت میں جنت کے ساتھ ساتھ بہت سارے اجر اور ثواب کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی گفٹ دیتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں گفٹ کیسے دیتا ہے۔ گفٹ برکت کی شکل میں ہوتا ہے۔ برکت یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر حال میں خوش رہنے لگتے ہیں۔ نیکی کے کام کر کے، نماز پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، ماں باپ کی خدمت کر کے، ان کی ہر بات مان کے، دوسروں کی مدد کر کے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے، سکون ملتا ہے، تھوڑی چیز بھی کافی ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر چاکلیٹ، بسکٹ یا کوئی بھی کھانے کی چیز کم ہو تو بھی دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے مل کے کھانی ہے۔ اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ چیز کم نہیں پڑتی بلکہ اس میں برکت ہو جاتی ہے، سب کو پوری ہو جاتی ہے۔ اور بچوں، مل کر کھانے میں زیادہ مزہ بھی آتا ہے، خوشی ہوتی ہے، اجر اور ثواب بھی ملتا ہے اور اللہ بھی خوش ہوتا ہے، ہمارے ہر کام میں برکت ہو جاتی ہے، ہم بیمار نہیں ہوتے، ہماری زندگی میں مشکل اور پریشانیاں نہیں آتی، ہم تھوڑے سے وقت میں بہت سارے کام کر لیتے ہیں۔ برکت کی وجہ سے ہمارے کام بہت آسان ہو جاتے ہیں۔ بچوں، آپ کو یاد ہے سورۃ الفاتحہ کا ایک نام صلاۃ یعنی نماز ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں ہے اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس سورت کو ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ آئیے بچوں، اب آج کی آیت کا ترجمہ یاد کرتے ہیں۔ اہدینا ترجمہ ہے دکھا ہم کو۔ اہدینا میں جو نا ہے نا، آخر میں جو آیا ہے، اس کا ترجمہ ہے ہم۔ جی بچوں، آپ کو یاد ہوگا ہم نے نعبدو میں بتایا تھا کہ شروع میں نون زبر نا کا ترجمہ ہوتا ہے ہم۔ اسی طرح اگر لفظ کے آخر میں نا آئے تو اس کا ترجمہ بھی ہم ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اہدینا دکھا ہم کو، صراط راستہ، اردو میں راستے کو صراط بھی کہا جاتا ہے۔ مثلا آپ نے سنا ہوگا پل صراط یعنی پل کا راستہ، المستقیم سیدھا۔ جی بچوں، یہاں سیدھے راستے سے مراد ہے سیدھی راہ دکھا، یعنی وہ راہ، وہ راستہ دکھا جس پر چل کر ہم جنت میں جا سکیں۔ سیدھا راستہ دراصل ہدایت کے راستے کو کہا جاتا ہے۔ ہدایت کا راستہ ہمیں قرآن اور سنت سے پتہ چلتا ہے۔ جی پیارے بچوں، ہدایت کا راستہ دین اسلام کا راستہ ہے۔ اس راستے پر چلنے کے لیے ہمیں قرآن ترجمے اور تفسیر سے سمجھ کر پڑھنا ہوگا، ہمیں حدیث پڑھنی ہوگی، ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی ہوگی تاکہ ہمیں اللہ کی باتیں اچھی طرح سمجھ آ جائیں اور ہم اللہ کی باتوں پر عمل کر سکیں اور ہمیں جنت مل سکے۔ جی پیارے بچوں، دعا ہے اللہ ہمیں صراط المستقیم پر چلا دے، ہم استقامت کے ساتھ یعنی لگ کر دین اسلام پر چل سکیں اور اپنی منزل یعنی جنت الفردوس میں داخل ہو جائیں، آمین۔ جی بچوں، آپ کو پتہ ہے نا سورۃ الفاتحہ کا ایک نام دعا بھی ہے، اس کا مطلب ہے سورۃ الفاتحہ دعا ہے، کیونکہ ہم نے سورۃ الفاتحہ میں دعا مانگی تھی کہ اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم،
ہمیں جنت کا یعنی ہدایت کا راستہ دکھا دے۔ جی بچوں، اللہ نے ہماری دعا سن لی اور ہمیں پورا قرآن دے دیا کہ یہ ہے جنت کا راستہ، یہ ہے تمہاری دعا کا جواب، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھو گے تو ہی جنت میں جاؤ گے۔ اور بچوں، مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ جی، اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کو ہم نے روز پڑھنا ہے، اس کا ہم نے ترجمہ یاد کرنا ہے، تجوید سے اس کو پڑھنا ہے، اور ہم نے اس کے معنی سمجھنے ہیں، قرآن کے ہر حکم پر عمل کرنا ہے۔ اور بچوں، قرآن میں جن کاموں سے منع کیا گیا ہے نا، ان کو بھی کبھی نہیں کرنا۔ قرآن کے ہر حکم پر عمل کرنے سے جنت کا راستہ مل جاتا ہے۔ پیارے بچوں، آئیے آیت نمبر 6 کا ترجمہ یاد کرتے ہیں۔ صراط ترجمہ ہے راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت ترجمہ ہے انعام کیا تو نے۔ جی بچوں، انعمت میں جو تا ہے نا، اس کا ترجمہ ہے تم نے۔ علیہم ترجمہ ہے اوپر ان کے۔ جی بچوں، یہ اعلیٰ اور ہم سے مل کر بنا ہے۔ اعلیٰ کا ترجمہ ہوتا ہے اوپر اور ہم کا ترجمہ ہوتا ہے ان کے۔ غیری ترجمہ ہے نہ۔ المغضوبی جن پر غضب کیا گیا، علیہم اوپر ان کے، ولا اور نہ۔ و کا ترجمہ ہے اور لا کا ترجمہ ہے نہ اور نہ۔ الضالین جو گمراہ ہوئے۔ جی بچوں، گمراہ ہوئے یعنی جو راستہ بھول گئے، بھٹک گئے۔ جی بچوں، یہاں پہ ہم نے وضاحت بھی کر دی۔ ہم نے آیت نمبر 5 میں ہدایت کا، جنت کا راستہ اللہ سے مانگا تھا۔ اب اس آیت نمبر 6 میں ہم اللہ سے مزید کہہ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ، مجھے اس صراط المستقیم یعنی اس ہدایت کے راستے پر چلانا جس پر تو نے ان لوگوں کو چلایا تھا جن پر تو نے انعام کیا تھا، جن سے تو راضی ہو گیا تھا۔ جی بچوں، آئیے جانتے ہیں وہ کون لوگ تھے۔ انعمت علیہم، جی بچوں، یہ وہ لوگ تھے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی سب سے پہلے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، یا اس سے پہلے جو انبیاء کرام آئے تھے ان پر ایمان لائے۔ تمام نبیوں پر ایمان لانا ہوتا ہے، تمام آسمانی کتابوں پر جو ایمان لائے، تمام فرشتوں پر ایمان لائے۔ جی بچوں، انعام پانے والے وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، سیکھا اور عمل کیا، اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کا کہا۔ جی بچوں، انعام یافتہ جو گروہ ہے، جو لوگ ہیں، وہ سارے انبیاء کرام ہیں۔ جی بچوں، جو شہداء ہیں نا، وہ بھی انعام یافتہ ہیں۔ انعمت علیہم میں کون کون آتا ہے؟ سب سے پہلے سارے انبیاء کرام، سارے نبی، سارے رسول، پھر جو بھی اللہ کی راہ میں شہید ہوا وہ سب، اور سچے لوگ، نیک کام کرنے والے لوگ۔ جی بچوں، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ انبیاء کرام، شہداء، صدیقین اور صالحین۔ جی بچوں، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمیں کن لوگوں کا راستہ چاہیے، جن سے اللہ راضی ہوا، جن پر اللہ نے انعام کیا، اور وہ کون تھے وہ بھی ہم نے دیکھ لیے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں کیا ہے کہ اللہ ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا۔ کیا لکھا ہوا ہے آیت میں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کا مطلب ہے اے اللہ، ہمیں ہدایت کے راستے پر چلانا، انعام پانے والے لوگوں کے راستے پر چلانا، لیکن ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، جن سے تو ناراض ہوا، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔
ان لوگوں کے راستے پہ اللہ ہمیں نہیں چلانا جو گمراہ تھے، تیرا بتایا ہوا ہدایت کا راستہ بھول گئے تھے، نبیوں پر ایمان نہیں لاتے تھے، کتابوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ جی بچوں، بہت ساری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلائے جن سے اللہ راضی ہو گیا، اور ان لوگوں کے راستے پر بالکل نہ چلائے جن سے اللہ ناراض ہوا اور جن پر عذاب بھی آئے۔ جی بچوں، قرآن میں بہت سارے واقعات ہیں جن قوموں نے اللہ کی نافرمانی کی، بات نہیں مانی، نبی کی بھی بات نہیں مانی، ان پر عذاب آئے۔ جب ہم ان کے واقعات پڑھیں گے نا تو ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ کیا کام کرتے تھے، اور یہ بھی سوچیں گے کہیں ہم تو وہ کام نہیں کرتے، اللہ نہ کرے ہم پر بھی ویسا عذاب ہی نہ آ جائے۔ جی بچوں، انشاءاللہ آئندہ ہم اس آیت پر مزید بات کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔